ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، ایک سوال جو اکثر علماء کرام سے اور صوفیاء سے کیا جاتا ہے اور اکثر یہ مسئلہ ہماری عامت الناس کے سامنے درپیش رہتا ہے، اس کا جو ممکنہ حل ہے اور جواب ہے وہ قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اور پھر جو ہمارے اکابر ہیں ان کے اقوال کی صورت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کو ظاہر اور باطنی ہر دو طرح کے فائدے حاصل ہوں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ہمارے اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے یا تنگ دستی ہے۔ تو جو معاش کی فکر ہے، جو تنگ دستی کا مسئلہ ہے، یہ اکثر ہم خانقاہوں پہ بھی دیکھتے ہیں اور اکثر علماء کرام سے بھی پوچھا جاتا ہے اور اکثر یہ گھروں میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا بڑا خوبصورت حل بتایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، مختلف قوموں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو سمجھایا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو تم پر رزق کی بہتات ہوگی، فراوانی ہوگی، اور خصوصاً مال اور اولاد کا ذکر ہے، مال اور بیٹوں کا ذکر ہے کہ اگر تم استغفر اللہ کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی کثرت کرو، تو اللہ تعالیٰ یہ دو طرح کا رزق یعنی مال اور بیٹے آپ کو نصیب فرماتا ہے۔ تو جو سامعین کرام اور ناظرین کرام تنگ دستی کے مسئلے کا شکار ہیں، جو مرد و خواتین اس حوالے سے اکثر شکوہ کرتے ہیں، وہ ذرا اس قرآنی نسخے پر عمل کریں تو انشاءاللہ حیرت انگیز تبدیلی دیکھیں گے، کیونکہ انسانوں کے وعدے غلط ہو سکتے ہیں، انسانوں کی کہی ہوئی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن جو وعدہ رحمان نے کیا ہے اور جو اللہ رب العزت نے پوری مخلوقات کے پالنے والے رب نے وعدہ کیا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس قرآنی نسخے کو آزمائیں جو اللہ رب العزت نے قوموں کو طریقہ بتایا ہے، ایک یا دو افراد کی بات نہیں کی بلکہ قوموں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو تم پر رزق کی فراوانی کر دی جائے گی۔ تو سب سے بہترین اللہ رب العزت سے رزق میں کشائش اور سہولت اور فراوانی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ استغفر اللہ کی تسبیح کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اس ضمن میں ایک بڑی خاص بات جو انتہائی توجہ طلب ہے کہ استغفر اللہ کی تسبیح ہمارے صوفیاء بھی دیتے ہیں اور ہمارے مولوی حضرات بھی بتاتے ہیں، لیکن اس ضمن میں ایک انتہائی خاص بات جو امام الاولیاء حضور سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ہمیں سمجھائی ہے وہ بڑی خاص ہے، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص زور سے استغفر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ تو امیر المومنین امام المتقین حضور سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا اور جو سننے والے تھے آپ کے ساتھ، جو آپ کے اصحاب تھے، وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو شخص اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، مگر بات بھی امیر المومنین علیہ السلام نے کی، تو ظاہر ہے کہ اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں تھی، مگر حیرت ضرور تھی جو آپ نے اس کو فرمایا کہ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو اس شخص نے دست بستہ عرض کیا کہ اے داماد رسول، اے اخی رسول، آپ بتائیں کہ پھر سچوں کی تسبیح کیا ہے۔ تو اس پر
تو اس پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ سچوں کی تصویر یہ ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کرتے ہیں دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کرتے۔ تو ہماری ہاں اکثر جو تسبیحات ہم استغفر اللہ کی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ چونکہ میرے جیسے کسی آدمی نے، مولوی نے یا کسی بزرگ نے کوئی وظیفہ بتایا ہوتا ہے استغفر اللہ کا، تو ساتھ ساتھ تسبیح بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں جو انتہائی خاص بات وہ یہ ہے کہ جب آپ اس تسبیح کو اپنے اوپر لازم کریں تو ساتھ ان گناہوں کو بھی چھوڑ دیں جو کہ آپ سے وقتاً فوقتاً سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ توبہ کا بہترین طریقہ ہے اور توبہ کی قبولیت کی نشانی بھی ایک ہمیں بتائی گئی ہے۔ تو بہترین اور اول جو وظیفہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر استغفار کو لازم کریں اور جھوٹوں کی توبہ نہ ہو بلکہ سچوں کی توبہ ہو، صدیقین کی توبہ ہو۔ گناہ انسان کی طرف میں ہے، اس کا سرزد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن گناہ پر اصرار یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور وہ گناہ دوبارہ نہ کریں، تو یقیناً آپ پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اسی طرح تنگ دستی کی شکایت کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو وظیفہ بتایا یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، اور اس پر الحمدللہ فقیر نے خود بھی عمل کیا اور بہت سے لوگوں کو اس پہ عمل کرتے دیکھا، اور اس کے حیرت انگیز نتائج چند دنوں میں نکلتے ہیں۔ تو اس شخص نے جو صحابی رسول تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تنگ دستی کا شکوہ کیا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں رزق کی بڑی قلت ہے، کمی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو سب سے پہلے تم کہو السلام علیکم، یعنی اہل خانہ کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو مشورہ دیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد تم مجھ پر یعنی اپنے نبی پر درود پڑھو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو جو طریقہ بتایا انہوں نے جب اس پر عمل کیا تو چند دنوں میں ہی ان کے یہاں رزق کی فراوانی ہو گئی، اور بہت ہی برکت والا اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق نصیب فرمایا، اور اس پر الحمدللہ فقیر نے بھی عمل کیا، اور یقیناً بہت سے لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہوگا۔ تو یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیں، آپ اس کے حیرت انگیز نتائج دیکھیں گے۔ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد جو بہترین اس میں جو درود و سلام ہے وہ میرے خیال کے مطابق آپ پڑھیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد سورہ اخلاص بھی ایک بار تلاوت کر لی جائے تو گھر سے محتاجی اور فقر و فاقہ غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس میں جو بڑی خاص ایک حکمت پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہی، اور یقیناً اس سے رحمت آتی ہے، اس سے برکتوں کا دروازہ کھلتا ہے، اس میں ایک خاص حکمت یہ ہے کہ جب آپ اہل خانہ کو سلام کرتے ہیں تو اس سے آپس میں پیار اور محبت بڑھتی ہے، تو جب پیار اور محبت بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے، تو اتفاق آپ نے سنا ہوگا اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو جب اتفاق میں برکت فرمایا گیا اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے تو یقیناً پھر وہاں رزق کا نزول بھی ہوگا اور وہاں اور بھی بہت سی خیر و برکت نازل ہوگی۔ تو یہ دوسرا وظیفہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں جو سامعین محترم اور ناظرین کرام فقیر نے بتایا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں اور ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد جو بھی گفتگو کرنی ہے وہ کریں، تو آپ دیکھیں گے چند دنوں میں اس کے حیرت انگیز نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ رزق کے اسباب تو بہت سے ہیں مگر مسبب الاسباب فقط ایک ہے، رب العالمین فقط ایک ہے۔
اور ظاہر ہے کہ رزق اسی نے آپ کو عطا کرنا ہے، باقی سب بہانے ہیں، کسی کے پاس کوئی بہانہ اور کسی کے پاس کوئی بہانہ۔ تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو اور پھر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری امت کو تلقین کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں بہت خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو گئی، اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت میں جس شخصیت کے پاس سب سے زیادہ علم ہے ان کی ہدایات کی روشنی میں بھی کچھ بات ہو جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا اس زمین میں قول مبارک ہے کہ صبح سویرے جو لوگ نماز فجر کے عادی ہیں ان کے لیے اس پہ عمل بہت آسان ہے، اور جو عادی نہیں ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نماز تو بہرحال فرض ہے، اس پہ سوال فرض ہے اور اس پہ سوال ہونا ہے روز محشر۔ تو امیر المومنین امام المتقین حضور سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہے یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جائے، اور اس کے بعد وہ جو ٹائم بتایا جاتا ہے ہمیں 12 یا 15 منٹ جو بتایا جاتا ہے، تو 12 یا 15 منٹ کا یہ کوئی دورانیہ ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد، تو اس کے بعد 2 نفل ادا کرنے ہیں آپ نے اشراق کے۔ تو امیر المومنین امام المتقین جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ بلکہ آپ نے اس عمل میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا مسجد میں بیٹھ کر نماز فجر سے لے کر اشراق تک اللہ اللہ کرنا بہت ہی آسان ہے، بجائے اس کے کہ وہ زمین میں دوڑ دھوپ کرے۔ تو آپ نے فرمایا یہ روزی میں برکت کا بہترین نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں اور اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو اہل سنت میں جس شخصیت کے سب سے زیادہ فالورز ہیں، پیروکار ہیں، وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ یقیناً علمی حوالے سے ان کا مقام بہت ہی بلند اور ان کی شان بہت رفیع ہے کہ حضور سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اولیاء بھی ان کے پیروکار ہیں، ان کی فقہ کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ ان کی عقیدت کے حوالے سے بھی انہوں نے کشف المحجوب میں واقعات لکھے ہیں۔ تو ایک وظیفہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی انتہائی آسان ہے اور اس پہ عمل کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ مرد و خواتین اگر اس پہ عمل کریں تو شاید اس پہ 2 منٹ لگیں آپ کو، لیکن انتہائی مجرب نسخہ ہے۔ جو کہتا ہے کہ گھر میں فقر و فاقہ دور نہیں ہوتے، وہ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی اس پہ رزق کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر کے بعد آپ 10 بار پڑھیں گے یا واسطو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ رزق کو فراخ کرنے والا۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز فجر کے بعد 10 بار یا واسطو کہے اور پھر یہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ یہ جس طرح میں کر رہا ہوں پھونک مارے اور اپنے پورے چہرے پر مل لے تو اس پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے جو اکابرین ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے کلام کی روشنی میں روزی میں برکت کے چند وظائف اور نسخے بتائے ہیں۔ آپ ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں محتاجی اور تنگ دستی نہیں رہے گی، بلکہ برکت اور خیر کا نزول ہوگا، رزق کی فراوانی ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں آپ کو ملیں گی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ان باتوں پہ عمل بھی کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کیجیے، اور فقیر کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔